السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر اور احسان سے آج ہم پھر ایک مرتبہ اس مبارک مجلس میں جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوراق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس سے کافی ساری نصیحتوں کو، کافی سارے اہم پیغامات کو لینے کے لیے آج ہم منتظر ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو کامیاب فرمائے، اس سے ہمیں ایسے دروس اور ایسے پیغامات پہنچائے جو ہمارے لیے مفید ثابت ہوں، جو ہمارے لیے خوشحال زندگی کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ چلے میری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ گزشتہ مرتبہ جب ہمارا امتحان ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہاں تک ہوا؟ جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ کی نبی پر پہلی وحی کی آیات اور اس کے بعد دوسری وحی کی آیات نازل ہو گئیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو، اپنی نبوت کو، اپنی ذمہ داری کو قبول فرما لیا، تسلیم فرما لیا، اور اللہ کے نبی سمجھ گئے اب مجھے دعوت دین کے لیے انتخاب کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا ہے، اب مجھے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنی ہے۔ یہاں تک ہم نے امتحان میں پڑھا تھا اور لکھا بھی تھا۔ اس کے بعد سے جو ہے ہمیں امتحان کی تیاری کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز، دعوت دین کا آغاز کیسے کیا اور اس کے بعد کے حالات کیا تھے۔ یہاں سے جو ہے آپ کو امتحان کی تیاری کرنی ہے، سمجھنا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ اب میں انشاءاللہ سب سے پہلے وہاں سے ایک مرتبہ ریوائز کروں گی، آپ سبھی غور سے سنیں۔ حالانکہ امید کرتی ہوں آپ سبھی کو ایک پنہ یاد ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوراق ہیں، ہمیں ہر ایک ورق، ہر ایک پنہ یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ لہٰذا سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات آپ ترتیب کو یاد رکھیں، چونکہ یہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، کسی بڑی ہستی کی زندگی کے حالات ہیں، لہٰذا کسی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو پوری طرح سے یاد رکھنا چاہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ترتیب ہمارے پاس ہو، ہمارے ذہن میں ترتیب ہو کہ یہ کام سب سے پہلے ہوا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بنانا اپنے ذہن میں ضروری ہے، لہٰذا آپ ترتیب کے حساب سے ہی یاد رکھیں۔ جس طرح دیگر کتابوں میں لیسنز ہوتے ہیں کہ فلاں لیسن کے بعد فلاں لیسن آیا، اس طرح آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا اس کو، اس طرح آپ ترتیب کے ساتھ میں بتاتی جاؤں گی، آپ اپنے ذہن سے بٹھاتی جائیں، اور اگر ممکن ہو تو اہم باتیں آپ کو ایسی محسوس ہوں کہ میں نے شاید یہ پہلی مرتبہ سنا، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کو ایسے محسوس ہو کہ ہاں میں نے سنا تو ہے لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میں ابھی سن رہی ہوں، کچھ نیا لگ رہا ہے، تو فوری نوٹ کر لیں، کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ بار بار تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا جائے گا، میں موٹا موٹا کر کے مختصر لیکن جامع بتانے کی کوشش کروں گی، آپ سبھی غور سے سنتے جائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تو اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کر دیا، لیکن اللہ کے نبی کی یہ حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم تھا کہ دعوت کا کام جو ہے خفیہ طور پر کیا جائے تاکہ دشمنان اسلام پر نظر نہ پڑے، تاکہ وہ اللہ کے نبی کو اور دین اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے مردوں میں سب سے پہلے اگر نام آتا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھی صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر خواتین میں کون ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ،
اور اگر بچوں میں بات کی جائے تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کو قبول فرمایا تو ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی۔ اور اگر غلاموں میں بات کی جائے، کمزوروں میں، غلاموں میں، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سارے 100 سے زیادہ جن کی گنتی جاتی ہے صحابہ اور صحابیات دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار جو وحی کی آیات نازل ہوتی رہیں، ان میں صرف اور صرف توحید کی باتیں، رسالت کی باتیں، نبوت کی باتیں، آخرت کے ثابت ہونے کی باتیں، موت کی حقیقت کی باتیں، دنیا کی حقیقت پر صرف اور صرف ایک انسان کی اصلاح کے لیے، تاکہ ایک بندہ جب اسلام میں داخل ہو جائے وہ پورا کا پورا پکا مسلمان بن جائے، ویسی آیات نازل ہوتی رہیں۔ 3 سال تک اللہ کے نبی نے دعوتی دین جو ہے خفیہ طور پر کیا۔ جب 3 سال ختم ہوئے، نبوت کے چوتھے سال اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، یعنی کہ اب دعوتی دین کا آغاز جو ہے آپ نے کر دیا، کھلم کھلا اعلان کر دیں۔ اور اعلان کہاں سے کیا جائے؟ اپنے قریبیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے آپ شروعات کریں۔ تو اس حکم کے مطابق اللہ کے نبی نے سارے کے سارے لوگوں کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا۔ صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ہر ایک قبیلے، اپنے ہر ایک خاندان کا نام لیتے ہوئے اللہ کے نبی نے سب سے ہی کہا کہ آخرت کی زندگی کے لیے یہیں سے سامان تیار کر لو، میں تمہیں کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کافی ساری نصیحتیں کی، ہر ایک نصیحت پر کسی نے کچھ کہا تو نہیں، کسی نے کچھ سمجھا تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے، آپ کے چچا نے ایسا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر ایک سورت ہی سورہ لہب کے نام پر نازل فرما دی۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، یہاں تک کافی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش نے، خود آپ کے قبیلے نے دشمنی کرنا شروع کر دیا۔ دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکا کرتے تھے، اور ایسی تدبیریں، ایسی چالیں بنایا کرتے تھے کہ جس میں ان کی چال میں یہ بات بھی تھی کہ کہیں ہم فلاں سے کہ یہ پاگل ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، یہ ایسی باتیں کہتا ہے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ان کی ساری چال بازیوں کا یہ حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ اب یہاں تک بھی انہیں بات نہیں چلی، لوگوں نے سننا نہیں، یہاں تک بھی کچھ معاملہ سمجھ نہیں آیا انہیں، لوگوں پر اثر نہیں ہوا اتنی باتیں کہنے کے باوجود اللہ کے نبی کے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سلسلے میں شک پیدا کرنا شروع کر دیا لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کو آپ کی بات سے روکا کرتے تھے، نہیں سننے دیا کرتے تھے۔ اس ساری ان کی سازشیں چلتی آ رہی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نبی کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اب ہوتا کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر رکاوٹیں آنے کے باوجود مسلمانوں کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے برداشت نہیں کیا، عذابات کے سلسلے کو اپنایا، عذاب دینے کے راستے کو اپنایا۔ جسمانی طور پر جب کسی کو تکلیف دی جائے، بظاہر انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ پگھل جاتا ہے، مجبوراً ایسے کام کر لیتا ہے، ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو دل سے وہ نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے اس راستے کو بھی اپنا لیا۔ صحابہ کے بے شمار نام آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہر ایک صحابی کو تکلیف پہنچائی، جسمانی طور پر اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ خود سامنے سے کہہ دیں کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد کی دین کو انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو صحابہ اور صحابیات جنہیں عذابات، سزائیں دی جاتی تھیں، ان میں اکثر و بیشتر جو ہے غلام، کمزور، محتاج صحابہ تھے، انہی پر ان کا زور چلتا تھا۔ اور جنہیں تکلیفیں دیا جاتا تھا ان میں سے بہت مشہور نام ہے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، جو کس کے غلام تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، دشمنوں میں اس کا نام آتا ہے، کون ہے؟ امیہ بن خلف، اس کے غلام تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے کافی ساری مشقتیں اٹھائی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، یہ سارے نام آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، نہ صرف امتحان کے حد تک کے لیے، یہ ایسے صحابہ کے نام ہیں جن کی بدولت آج ہم دین اسلام کی سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔
ان صحابہ کے ناموں کو آپ یاد رکھیں۔ اگر صحابیات کی بات کی جائے تو صحابیات خواتین میں کچھ کم نہیں تھی۔ زنیرہ رضی اللہ عنہا، سمیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے خاندان والے، ان کے بیٹے، ان کے شوہر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آل یاسر نے بہت زیادہ مشقتوں کو برداشت فرمایا۔ لہٰذا آپ کو یہ پنہ بھی، یہ ورق بھی یاد رکھنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ جب آپ کی سیرت کی بات آتی ہے تو آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی واقعات آئیں گے، وہ بھی سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ لہٰذا اس طرح کمزوروں کو تکلیف پہنچایا جاتا تھا، لیکن جب بات اللہ کے نبی کی آتی تو شروعات میں ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کی نگاہ سے جو ہے ایسی نور آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے لیے دشمنوں کے دل میں رعب اور ڈر ڈال دیا تھا۔ ایسا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا ان پر کہ وہ بس زبان سے کہہ دیا کرتے تھے، لیکن ہاتھ سے تکلیف پہنچانا یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد میری بہنوں بس اتنا تھا، کیا کرتے ہیں وہ، اب جب بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی ہے، اللہ کے نبی کو اس دین سے روک دینے کی بات ہے، تو ان کا ایک ہی ایک طریقہ تھا کہ بار بار ابو طالب کے پاس جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک دیں اسلام کی دعوت سے، وہ ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بھی دین کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ اس کام سے، اس ذمہ داری سے منہ موڑ لے، روک لے، ورنہ وہ ہماری جان کا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو طالب کو، آپ کے چچا کو، کبھی اچھے انداز میں، کبھی اچھی گفتگو سے، کبھی دھمکیاں دے کر، کبھی جان کے خطرے کی چیلنج دے کر، دھمکیاں دے کر، ہر طریقے سے قریش نے روکا، دشمنانوں نے روکا، اس کے باوجود کوئی بھی جو ہے اثر نہ کر سکے۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھ دیکھ کر جو ہے انتظار اس قدر ان کا آگے بڑھ گیا، اب منتظر نہ ہوئے، بے صبری میں، بے قراری میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی جو ہے آزمائشیں، عذابات شروع ہو گئیں۔ اللہ کے نبی کو مارنے کے پلاننگز کیا کرتے تھے، کبھی کوڑا دان کچرا پھینکنا، کبھی جو ہے کبھی سجدے کی حالت میں ہے تو گردن پر پیر رکھ دینا، مروڑ دینا، اللہ اکبر، سے بہت ساری سازشیں جو ہے اللہ کے نبی کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے، اتنا پیارا نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا، محمد، ایسا بندہ جس کی تعریف ہی تعریف کی جاتی ہو۔ اس نام کو چھوڑ کر کیا بلایا کرتے تھے، مزمم۔ مزمم بالکل مختلف نام ہے، بالکل اپوزٹ مطلب ہوگا اس کا۔ مزمم یعنی کہ وہ شخص جس کی خوب برائی کی جاتی ہو، اللہ اکبر۔ یہ بھی ان کی سزا کا، ان کی تکلیف کا ایک حصہ تھا میری بہنوں۔ یہ ساری چیزوں کو غور و فرما کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے ہجرت حبشہ کا فیصلہ کیا۔ ہجرت حبشہ ہوئی۔ ہجرت حبشہ میں خواتین کی تعداد اور مردوں کی تعداد کتنی تھی، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے، 12 مرد اور 4 عورتیں، اور ان کے سردار کون تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ، ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا ہے، دار الارقم کیا ہے، دار الارقم، ارقم بن ابی ارقم ایک شخص کا نام ہے۔ ان کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا مرکز بنایا تھا، یعنی کہ قرآن سیکھنا، سکھانا، دین اسلام کی باتوں کو سمجھنا، سمجھانا، اللہ کی عبادتیں کرنا، دین کی باتیں کرنا، یہ سارے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے، ارقم بن ابی ارقم، ان کے گھر پر کیا کرتے تھے سارے کام، سارے نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور اس جگہ کو، اس مرکز کو کیا کہا جائے گا، دار الارقم۔ یہ مسلمانوں کا خفیہ تربیت کا ایک مرکز تھا، ایک ادارہ تھا جو بدمعاشوں کی اور ساتھ ہی ساتھ نافرمانوں کی نگاہوں سے کافی دور تھا۔ یہاں پر تعلیم و تربیت چلا کرتی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں کی جب بات آ جائے کمزوروں کی، تو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ہجرت حبشہ کا فیصلہ کر دیا۔ ہجرت حبشہ سلامتی کے ساتھ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا ہجرت حبشہ کے چند ہی دنوں بعد، کہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے سجدہ کیا۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے معلوم کی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ کر
سورۃ النجم کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو تمام کی تمام کافرین نے اس کو سنا اور اس قدر متاثر ہو گئے کہ جب سجدے کی آیت آ گئی تو سبھی کے سبھی سجدے ریز ہو گئے، سبھی سجدہ کرنے لگے۔ ہاں یہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے کفر کا اقرار کر لیا، بعد میں وہ حالت کفر پر ہی جو ہے مصر رہے، اسی پر جو ہے وہ جمے رہے۔ جب یہ واقعہ، یہ خبر مہاجرین کو پہنچی جو حبشہ میں موجود تھے تو انہوں نے یہ سمجھا، انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ سارے کے سارے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس قدر افراتفری میں بعض واپس مکہ آ گئے اور بعض وہیں رہ گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی، جب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حبشہ کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے، وہ سلامتی اختیار کر رہا ہے، وہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، مسلمانوں کو وہاں کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ دوسری ہجرت حبشہ بھی کی جائے۔ اس مرتبہ تعداد زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے؟ 80 یا 82 مرد اور 18 عورتیں نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد میری بہنوں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمانوں کی حفاظت فرمائی، لیکن کافرین کیا کر رہے ہیں، قریش کیا کر رہے ہیں؟ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ وہاں پر مسلمان محفوظ ہیں، سلامتی ہیں، انہوں نے اب یہ تدبیر اپنائی کہ وہاں پر جو ہے جا کر حبشہ کے بادشاہ کو بھی جو ہے اکسایا جائے۔ تو وہ دو نام کون ہیں جنہیں بھیجا گیا؟ قریش نے جن کو بھیجا وہ نام ہے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ دو وہ مسلمان، وہ صحابی ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک جو ہے دین اسلام کو انہوں نے قبول نہیں فرمایا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، اسی لیے حبشہ کی طرف گئے۔ یہ دو نام آپ یاد رکھیں، صحابہ کے نام ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ یہ دو نام آپ خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے جا کر اپنی بات کو چھیڑا، اکسایا، بہکایا، تو اس کے جواب میں کس نے جواب دیا؟ یہ صحابی کا نام بھی آپ یاد رکھیں۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ سے بات کی۔ تو یہاں پر جو صحابی کا نام آ رہا، اس نام کو بھی آپ یاد رکھیں، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور ان کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی وہ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے صرف اور صرف دین کی، اللہ کے نبی کی تعریف کی اور اپنی جہالت کا اظہار کیا، اپنی گناہوں کا انہوں نے اقرار کیا۔ اس کے بعد میری بہنوں، ہوتا کیا ہے؟ اب دو اچھے واقعات پیش آئے، دو اچھی خوشخبریاں دین کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کس طرح ہوا؟ ہم نے جانا کہ جب حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ابو جہل نے ان کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی، مارنے کی کوشش کی، تو انہوں نے جا کر ایسا کیا کہ اسے زور سے مارا کہ وہ زخمی ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان کے اسلام لانے کے چند یعنی کہ 3 ہی دن بعد عمر رضی اللہ عنہ کا قبل اسلام کا واقعہ پیش آیا۔ بڑا تفصیل ہے واقعہ، ہم نے معلوم کیا تھا، آپ یاد رکھیں اس واقعے کو کہ کس طرح ان کی بہن اور بہنوئی کے سلسلے میں سب سے پہلے تو سختی اختیار کی گئی، انہیں بھی مارا گیا، بہن اور بہنوئی کو، صحابہ اور صحابیہ کو، بعد میں انہوں نے بھی جو ہے اسلام کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میری بہنوں، اب یہاں پر قریش مکہ حیران اور پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری جماعت کے کتنے بڑے بڑے طاقتور مضبوط لوگ ان کی مسلمانوں کی جماعت میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس مرتبہ یہ پہلو اپنایا کہ کیوں نہ جو ہے دل کے ساتھ، احساسات کے ساتھ معاملہ کی جائے، اس بار جذبات سے کھیلا جائے۔ تو ان میں سے ایک نام آتا ہے ابو الولید، ابو الولید، ابو الولید۔ اس نے کیا کیا؟ قریش سے کہتا ہے کہ چلو میں ایک راستہ اپنا لیتا ہوں، جذبات سے کھیلتے ہیں، اس کو بھی اپنا لیتے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا کس طرح اس نے مال سے، اسی طرح عزت سے، شان سے، مقام اور مرتبے سے، اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے عورتوں سے، ہر چیز سے اللہ کے نبی کو رغب دلائی، لیکن اللہ کے نبی نے قبول نہیں فرمایا۔ اور اللہ کے نبی نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ساری آیات کو تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد میری بہنوں ان کا ایک چال اس کے بعد یہ آیا کہ انہوں نے 3 سوالات کیے اللہ کے نبی سے. وہ 3 سوالات آپ یاد رکھیں. سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے بارے میں ہمیں بتائیں، غار والوں کے بارے میں جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیات نازل فرما دی. تو ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، یعنی کہ جس کی سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک کی تھی. تو اس سوال کے جواب پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نازل فرمائی، آخری آیات ذوالقرنین کے متعلق. اور ایک تیسرا سوال تھا روح کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے بارے میں پوچھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات نازل فرما دی. لہٰذا ان 3 سوالات کو آپ یاد رکھیں. اس کی بات میری بہنوں ہوتا کیا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ بائیکاٹ. برداشت نہ کرتے ہوئے حسد سے کیا ان حاسدین نے مکمل بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ جو ہے کتنے سال تک رہا؟ مکمل 3 سال تک بائیکاٹ. اور بائیکاٹ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کیا وہ یاد رکھیں آپ، کہ کس طرح جو ہے بھوک پیاس کی اور گرمی کی شدت کی، اور ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں، اس ساری تکلیفوں کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا. اس واقعے کو آپ یاد رکھیں. 3 سال کے بعد بائیکاٹ ختم ہوا. اس کے بعد میری بہنوں غم کا سوال آپ یاد رکھیں کہ غم کا سال، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سال کو غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس میں 2 ایسے غم کے واقعات پیش آئے جو اللہ کے نبی کو واقعتاً ہلا کر رکھ دیے؟ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ابو طالب کی وفات، اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات. آپ یاد رکھیں سب سے پہلے وفات کس کی ہوتی ہے؟ ابو طالب کی. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے. 10 نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، نبوت کے 10ویں سال. اس کے بعد نبوت کی 11ویں سال اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. تو اس حساب سے دوسری بیوی کون ہے؟ سودا. اور تیسری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا. 11 نبوت میں اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. 10 اور 11، پہلے سودا اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا. 11 نبوت میں نکاح ہو گیا. ابھی ہجرت کے لیے 2-3 سال باقی ہیں نا، 12-13، یعنی کہ مکہ کی زندگی 13 سال کی تھی، ابھی 2-3 سال باقی ہیں. وہ 2-3 سال ختم ہو جانے کے بعد مدینے میں آ کر اللہ کے نبی نے ہجرت کے پہلے سال عائشہ رضی اللہ عنہا سے رخصتی لی، یعنی کہ ولیمہ وہاں پر ہوا ہجرت کے پہلے سال. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک مزید میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، جب نبی وحی کی پہلی آیات نازل ہوئیں، تو اس وقت کتنے سال کے تھے اللہ کے نبی؟ 40 سال. 40 سال. اللہ کے نبی کی زندگی کتنی تھی؟ 63. 63، 40 اور 63، ٹھیک ہے. 40 اور 63 کے درمیان کتنے سال باقی ہیں؟ 40 سال میں نبی بنایا گیا، اب 63 ایئرس میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی. تو ذمہ داری کو اس پوری کرنے کے لیے، اس دعوت دین کو کتنے سال لگے ہوں گے اللہ کے نبی کو؟ پورے 40 سے لے کر 63، مکمل 23 ایئرس، 23 سال. ٹھیک ہے، اب تھوڑا آگے بڑھیں. 40 سال میں نبوت آئی، 13 سال مکمل اللہ کے نبی مکہ میں رہے. 13 سال مکہ میں رہے. 40 سے 13 سال یعنی کہ حساب لگایا جائے تو کتنا ہوگا؟ 53. ٹھیک ہے، 13 سال. اور اس کے بعد باقی اللہ کے نبی کی زندگی کتنے سال باقی ہیں؟ 10 سال باقی ہیں. 53 میں ہجرت کی اللہ کے نبی نے، 13 سال مکمل مکہ میں رہے، اور اب 63 باقی ہیں. تو مکمل بقیہ 10 سال اللہ کے نبی مدینہ میں رہے. ٹھیک ہے، 40 سال میں نبوت آئی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. اب
اس لیے کہا جاتا ہے بار بار کہ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، نبوت کا 10واں سال، نبوت کا 11واں سال۔ اللہ کی نبی نے نبوت آنے کے 10ویں سال میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ایک سال بعد یعنی کہ 11 نبوت میں، نبوت کی 11ویں سال میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ابھی نبوت کا 11واں سال چل رہا ہے مکہ میں۔ اب اگر 2 سال ہم ایڈ کر لیں، 2 سال اگر ہو گئے تو مکہ کی 13 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی نا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو وہاں سے حساب لگایا جائے گا ہجرت کا پہلا سال۔ تو وہاں جا کر 3 سال بعد اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے رخصتی لی۔ 3 سال کا وقفہ رہا۔ ٹھیک ہے، آپ تعداد کو، گنتی کو، سال کو، نبوت کیوں کہا جاتا ہے، نبوت کا معنی کیا ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، ہجرت کا پہلا سال کیوں کہا جاتا ہے، ہجری کیا ہے، آپ اس لیے جو ہے اس ساری باتوں کو یاد رکھیں، ورنہ سیرت سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اگر نبوت کو ہم سالوں سے نہ جوڑیں، سالوں کو ہجرت سے نہ جوڑیں تو سمجھنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں جب غم کا سال رہا ہے، اللہ کے نبی نے اسی دوران اپنی 2 بیویوں سے آگے نکاح بھی کیا، سودا اور عائشہ سے۔ لیکن انہی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے دور ایک مقام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے یہ ساری تفصیلات کہ وہاں پر بھی لوگوں نے اسلام تو قبول نہیں فرمایا، لیکن اس قدر تکلیف پہنچایا کہ اللہ کے نبی جو ہے زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ جب وہاں سے زخمی ہو کر آئے تو دوبارہ یہاں پر اللہ کے نبی کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہاں پر بار بار مشرکین کی طرف سے آ رہا ہے، دعوت آ رہی ہے خبر کہ آپ ہمیں کچھ نشانیاں دکھائیں۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے، ہم نے آپ کا ایک معجزہ بھی اب تک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو شق القمر کا واقعہ پیش آیا۔ شق القمر یعنی کہ شق یعنی کہ پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا۔ جیسا کہ ہم نے شق صدر کا معلوم کیا تھا واقعہ، اسی طرح شق القمر، قمر یعنی کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس واقعے کو ہم نے معلوم کیا تھا کہ کس طرح صرف انگلی کے اشارے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے چاند پھٹ گیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے باوجود کافرین نے جو انکار ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج کا سفر کروایا اللہ کے نبی کو۔ اتنی آزمائشوں سے تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا سفر کروایا۔ اسراء کس کو کہا جاتا ہے اور معراج کس کو کہا جاتا ہے؟ اسراء یعنی کہ راتوں رات اللہ کے نبی کا مکے سے بیت المقدس سفر کرنا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور وہاں سے بیت المقدس سے یعنی کہ مسجد اقصی سے سیدھا آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تشریف لے جانا، اس کو جو ہے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیش آیا، خواب نہیں محض جسم اور روح زندہ حالت میں۔ اس کی تاریخ تفصیلات ہم جانتی ہیں۔ اس کے بعد میری بہنوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جو حجاج کرام ہر سال آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا اور سال میں ایک مرتبہ حج بھی آتا ہے۔ تو جب بھی حج کا موقع آتا، جب بھی بازار لگتا، ایسے موقعوں کو اللہ کے نبی تلاش کیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ جب حج کا سال آیا تو بہت سارے مسلمان دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے آئے، تو کافی سارے لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس طرح دین اسلام دیگر ملکوں میں بھی، مکے سے باہر بھی پھیلنے لگا۔ اس کے بعد میری بہنوں ہجرت نبوت کی 11ویں سال، جب نبوت کی 11ویں سال آیا، 11 نبوت میں بعض لوگ حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند فرمایا، آپ کی نصیحت کو انہوں نے سنا، سمجھا اور اسلام کو قبول فرما لیا۔
اس کے بعد میری بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اخبا کس کو کہا جاتا ہے؟ اخبا یعنی کہ گھاٹی کو، ایک ویلی کو اخبا کہا جاتا ہے۔ تو وہ چند لوگ جو مسلمان ہوئے تھے حج کے موقع سے، حج کے بہانے سے آ کر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اگلے سال حج کریں گے تو ضرور آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، ضرور آئیں گے۔ وعدے کے مطابق جب نبوت کا 12واں سال آیا، نبوت کا 12واں سال آیا تو موسم حج میں وہ لوگ آئے جن میں سے اکثر مدینہ والے تھے، اہل مدینہ تھے۔ اہل مدینہ کے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے کے نام ہیں، یہ لوگ تھے اکثر۔ وہ آئے لوگ انہوں نے آ کر اخبا یعنی کہ گھاٹی میں بیعت کی۔ تو اس بیعت کو انہوں نے کافی ساری چیزوں پر بیعت کی، یعنی کہ وعدہ کیا کہ ہم جو کام زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو اس گھاٹی میں کی جانے والی بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلی بیعت اخبا، اخبا اولا یا پھر پہلی بیعت اخبا۔ اس کے بعد میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا جب حج کر کے وہ واپس جا رہے تھے گھاٹی میں بیعت کر کے، جس کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ جو ہے مزید انہیں نصیحتیں کر کے ان کے ایمان کو مضبوط فرما دیں۔ تو صحابی کا نام کیا ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے انہیں اس لیے بھیجا کہ ان کے یہ قرآن کو اچھی طرح سمجھا اور جانا کرتے تھے، قرآن کو ان کے سامنے تاکہ پیش کریں، انہیں سکھائیں۔ نبوت کے 11 اور 12واں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ نبوت کے 13ویں سال یعنی کہ آخری مکے میں آخری سال اللہ کے نبی کا، اس وقت یہ لوگ دوبارہ آئے، 13 نبوت میں آئے دوبارہ واپس حج کے لیے۔ اس مرتبہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم سب مسلمان جو ہے بڑھ چکے ہیں، ہماری جماعت زیادہ ہے، آپ جو ہے یہاں پر دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں، ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، کیونکہ انہوں نے بیعت کی تھی، اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے لوگوں کو، کافی سارے مسلمانوں کو مدینہ نوارہ کر دیا۔ ان مدینہ والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو مکہ میں جو تکلیفیں آزمائشوں کو برداشت کر رہے ہیں انہیں مدینہ روانہ فرما دیا۔ تو وہاں جو ہے ہجرت شروع ہو گئی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کا علم جو ہے مسلمانوں کا قریش کو نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن سب کے چلے جانے کے بعد، ہجرت کر لینے کے بعد میں جب علم ہوا، جب بعد میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے چال بازیاں شروع کر دی۔ انہوں نے ہر جگہ اعلان کر دیا کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، وہ ایک حفاظت میں چلے گئے ہیں، وہ محفوظ ہی مدینہ جا کر جو کوئی بھی اللہ کے نبی کو پکڑ کر لائے گا، محمد کو پکڑ کر لائے گا، اسے بہت زیادہ انعام رکھا گیا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، صرف مسلمانوں کو بھیج رہے تھے، ابھی اللہ کے نبی تیار نہیں ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ بھی ہجرت کریں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمیں واقعہ معلوم ہے کہ جاتے ہوئے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا۔ ان کے ایمان کی بھی یہاں پر بڑی مثال ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے ایمان کی مثال یہاں پر قائم فرما دی۔ اس کے بعد میری بہنوں، مکے سے مدینہ روانہ ہونے کے درمیان ایک مقام جس کا نام خبا ہے، خبا نامی مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام ہے مسجد قباء۔ قباء نامی مقام پر تعمیر فرمائی تو اس کو جو ہے مسجد قباء نام رکھا گیا۔ تو اور ظاہر ہے کہ اس نماز کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلے اور یہاں پر صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے اور نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اس کے بعد اللہ کے نبی ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ مدینے میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم کام کیا تھے؟ سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کرنا، مسجد نبوی کی تعمیر۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام اذان کا ابتدا، اذان کا طریقہ کار، اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی، یہ ساری چیزیں۔
کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ انہیں پوری اذان اور اقامت سکھا دی گئی ہے، اور وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام، اہم کارنامہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ کیا کیا؟ بھائی چارگی اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے درمیان پیدا فرما دی، ٹھیک ہے۔ اور اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی تھی، ہجرت کے پہلے سال ہی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اس بات کو آپ یاد رکھیں۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ ہجرت کے پہلے سال فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر 3 اہم کام کیا کیے؟ مسجد نبوی کی تعمیر، اذان کی ابتدا اور بھائی چارگی۔ اور جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان بنے؟ کس کے مہمان بنے؟ اونٹنی کس جگہ پر بیٹھی؟ تو وہ صحابی کا نام آتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ مہاجر اور انصار کے درمیان فرق کیا ہے؟ مہاجر وہ مسلمان جو ہجرت کر کے جائے، جو ہجرت کر کے جائے اس کو مہاجر کہا جائے گا۔ انصار وہ مسلمان جو خود مدینے میں رہ کر ہی اللہ کے نبی کی مدد فرمائے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی فرما برداری کرے، ان کو انصار کہا جائے گا۔ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے انہیں مہاجرین کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان اس فرق کو آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہاں پر دشمن اب بڑھ گئے ہیں۔ پہلے تو قریش کے لوگ ہیں، دوسرا یہاں پر مزید 2 دشمن ہیں، کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہود ہیں، یہود جو نہ مسلمان ہیں اور نہ ہی جو ہے اللہ کے نبی کی دوست ہیں۔ یہودیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے طے کر لیا تھا، دونوں کے درمیان یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ آپ اپنے اسلام پر قائم رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں گے، کوئی آپسی اختلافات نہیں ہوں گی، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوں گی، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر کوئی اپنے مذہب پر زندگی گزارے۔ یہ فیصلہ، یہ وعدہ اللہ کے نبی کے جانے کے فوری بعد اللہ کے نبی نے یہودیوں سے کر لیا تھا۔ ایک تو یہ ہیں، دوسری جماعت کے کون ہیں مدینے میں موجود؟ منافقین، ایک ایسے دشمن ہیں جن کی دشمنی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور منافقین کا سردار کون ہے؟ اس کا نام یاد رکھیں آپ، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول، پورا کا پورا نام یاد رکھنا ہے۔ عبداللہ نامی صحابہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ اس منافقین کے سردار کے نام کو پورا کا پورا یاد رکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اس کے بعد میری بہنوں اب جنگوں کا آغاز۔ دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، جنگ بدر، جنگ بدر کب پیش آئی؟ تو اس کا جواب ہے 17 رمضان ہجرت کا دوسرا سال، 2 ہجری کہیں آپ یا ہجرت کے دوسرے سال کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے۔ 17 رمضان ہجرت کے دوسرے سال بدر نامی مقام پر پیش آئی۔ بدر ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے، بدر نامی مقام پر یہ جنگ پیش آئی۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب معلوم کیا کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تھا، بزنس کے سلسلے میں اب واپس آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے وہاں سے سارا مال لوٹ لیا، کیونکہ یہ مظلوم ہے مسلمان، انہوں نے ظلم کر کے لوٹ لیا تھا مکہ کی زندگی میں، تو لوٹنے پر وہاں سے جنگ چھڑ گئی اور وہاں سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تو جو قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے مکہ، تو اس قافلے کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی وجہ سے جو ہے جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کی جانب سے غزوہ بدر میں تعداد کتنی تھی؟ 313، صرف 313، اور مشرکین کی طرف سے کتنی تعداد تھی؟ مکمل 1000 کا لشکر تھا، یہاں سے 1000 اور یہاں سے جو ہے صرف 313۔ اس جنگ کے نتائج کیا نکلے؟ اس جنگ کے فوائد کیا نکلے؟ مسلمانوں کی جیت ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کیا، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس کے بعد کون سی جنگ پیش آتی ہے؟ جنگ احد۔ فور اس کے بعد دوسری جنگ، ترتیب سے آپ یاد رکھیں، دوسری جنگ، اور یہ کب پیش آتی ہے؟ 3 ہجری میں، ہجرت کا تیسرا سال، وہ ہجرت کا دوسرا سال، یہ ہجرت کا تیسرا سال، ٹھیک ہے۔ جنگ احد، احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس لیے اس جنگ کا نام احد رکھ دیا گیا، کیونکہ اسی پہاڑ کے پاس
یہ جنگ پیش آئی۔ یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کتنی تھی؟ مکمل 1000 کا لشکر تھا، جس میں 300 منافقین تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ تو سفر پر نکلے لیکن درمیان سے واپس پلٹ کر دوبارہ مدینہ چلے گئے، کیونکہ منافقین کے پاس نفاق پایا جاتا ہے۔ تب 1000 سے نکل کتنے بن گئے؟ صرف 700۔ تو مسلمانوں کی طرف سے 700 اور مشرکین کی طرف سے کتنے ہیں؟ 3000 کا لشکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ اس جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہار ہوئی، اور اس کا وجہ، اس کی سبب، اس کا ریزن آپ لکھیں، آپ یاد کریں اس کو کہ کس طرح جو پہاڑ پر کھڑے تیر انداز تھے، افراتفری پھیل گئی، غلط فہمیاں پھیل گئیں، اور یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہیں، حمزہ بن عبد المطلب، مصعب بن عمیر وغیرہ وغیرہ۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانت بھی زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میری بہنوں تیسری جنگ آتی ہے۔ اب یہ جنگ کب پیش آئی، اور اس جنگ کا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق۔ خندق کی جنگ پیش آئی کب؟ 5 ہجری میں۔ 1 سال کا وقفہ رہا جنگ احد کے، اور 1 سال کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آئی۔ خندق کس کو کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے گڈھوں کو خندق کہا جاتا ہے۔ خندق کھودنے کی تدبیر، یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ آپ صحابی کا نام یاد رکھیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ اللہ کے نبی کو آئیڈیا دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر تعداد کتنی ہے؟ اب یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے 3000 کا لشکر ہے، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ایک زبردست لشکر کو تیار کیا، 3000، اور کافرین کی جانب سے 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر ہے، 3000 اور دشمنوں کا لشکر 10,000 ہے، اور یہ جنگ کب پیش آئی؟ 5 ہجری میں۔ اس جنگ کا نام غزوہ خندق ہے، اور اس غزوے کا، اس جنگ کا ایک دوسرا نام بھی ہے، کیا ہے؟ غزوہ احزاب۔ احزاب کہا جاتا ہے ٹیمز کو، گروپس کو۔ اس میں کافی زیادہ جو ہے گروپس تھیں، اس جنگ میں جو ہے دشمنوں کی ٹیم میں جو ہے بہت زیادہ لوگ تھے، ہر ایک فرقے کا شخص تھا۔ کیوں؟ یہ جنگ جو ہے یہودیوں نے کی، یہودیوں نے جو مدینہ میں موجود تھے، جنہیں اللہ کے نبی نے نکال دیا تھا، ان کی نافرمانیوں کو، ان کے وعدے توڑنے کو دیکھ کر وہ خیبر میں جا کر پہنچ گئے، خیبر نامی شہر میں، اور وہاں سے انہوں نے کافی سارے جتنے بھی آس پاس کے علاقے کے لوگ تھے، جس میں قریش بھی شامل ہے، ہر ایک کو لے کر انہوں نے جنگ کیا، اس لیے اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ احزاب، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب۔ اس غزوے کا نتیجہ کیا ہے؟ 1 مہینے تک مدینہ والے ٹہرے رہے، مشرکین ٹہرے رہے، مجبوراً جو ہے ہار گئے۔ ایک زبردست آندھی آئی جس سے جو ہے وہ سب کمزور پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میری بہنوں کیا پیش آتا ہے؟ اب جو ہے ایک اور جنگ، ایک اور واقعہ، اور اس مرتبہ 6 ہجری یہ جنگ جو ہے کب پیش آئی؟ 6 ہجری، اور بعض علماء نے 5 ہجری بھی کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لہٰذا کب پیش آئی، 5 ہجری یا 6 ہجری، لہٰذا اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کب پیش آئی، بس اتنا یاد رکھیں کہ جنگ کا نام کیا ہے۔ کیا ہے اس جنگ کا نام؟ غزوہ بنو مصطلق یا غزوہ مریسیہ، غزوہ بنو مصطلق۔ بنو مصطلق قبیلے کا نام ہے، اسی قبیلے سے اللہ کے نبی نے جنگ کی اور کامیاب بھی ہو گئے۔ ایک قبیلے کی ایک شاخ تھی، ایک خاندان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا دشمن تھا یہ قبیلہ بھی، اللہ کے نبی نے اچانک سے وار کر کے ان پر حملہ کر کے کامیابی حاصل فرما لی، کافی ساری مالی غنیمت حاصل ہو گئی۔ مالی غنیمت میں جویریہ رضی اللہ عنہا بھی آ گئی، اللہ کے نبی نے قیدیوں میں انہیں شامل فرمایا، بعد میں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں اس غزوے کی خاصیت کیا ہے، اس غزوے میں اصل واقعہ کیا ہے، واقعہ افک ہے۔ واقعی کب پیش، کس غزوے میں پیش آیا، کس غزوے، کس جنگ کے بعد واقعی افک پیش آیا، غزوہ بنی مستلق کے بعد۔ ٹھیک ہے، افک کس کو کہا جاتا ہے، بہتان، الزام کو کہا جاتا ہے۔ تو جو واقع افک ہے اس سارے کا سارا آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس واقعے میں جنہیں ظالم بنایا گیا، جو الزام اور بہتان تراشی سے دوچار تھے، وہ صحابی کا نام کیا ہے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے کو کس نے چھیڑا، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی، ان کی براءت کا ثبوت دیتے ہوئے آیتیں کب نازل فرمائیں، اس واقعے کے مکمل 1 مہینے بعد۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری۔ ایک اور سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس واقعے میں یقین کرنے والے جو 3 صحابہ ہیں وہ کون ہیں، یعنی کہ انہوں نے یقین کر لیا تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا اگرچہ صحابیہ اللہ کی نبی کی زوجہ ہے، ہماری ماں ام المؤمنین ہیں، اس کے باوجود انسان ہے، انسانی فطرتاً خصوصاً جب جذبات کی بات آتی ہے، احساسات کی بات آتی ہے تو انسان سے خطائیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کے ذہن نے، ان کے دل نے ایک پل کے لیے اس بات کو قبول فرما لیا تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی کہ جو پاکیزہ عورتوں پر الزام لگائیں انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی، اور وہ 3 صحابہ کے نام کیا ہیں، سب سے پہلا نام آتا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ دوسرے صحابی کا نام مستح بن اساسہ، مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ اور تیسرے صحابیہ ہیں، خاتون ہیں، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ ایسا کبھی بھی نہ ہو کہ ہم صحابہ کے ناموں کو بھول جائیں یا پھر ان کو نیا محسوس کر کے انہیں چھوڑ دیں، یاد کرنا ہی ہرگز بھی نہیں۔ ہمیں زندگی کے ہر ایک ورق کا نام یاد رہے گا، ہمیں ہر انسان کا نام یاد رہے گا، لیکن جب بات سیرت کی ہو، جب بات دین کی ہو، جب بات پیغمبروں کی اور صحابہ کی ہو، تو ہم ان واقعات کو، ان ناموں کو بھول جاتے ہیں، ہرگز بھی نہیں بھولنا ہے۔ جب فلاں صحابی کا نام یاد آ جائے، جب آپ کے سامنے وہ نام لے لیا جائے، تو آپ کو پوری زندگی آپ کو بول دینی چاہیے، ایسی طاقت، ایسی صلاحیت آپ لے کر آئے اپنے ذہن میں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات یہاں پر کہ جو آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براءت میں یعنی کہ پاکیزگی میں نازل فرمائی، وہ کس صورت کی تھی، سورہ نور کی آیات، سورہ نور کی 10 آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے جو ہے اب تک کے دروس میں پڑھا تھا، اب تک کی کلاسز میں، گزشتہ ہمارے کلاسز میں یہاں تک ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قابل غور بات ہے نا کہ اس کی ریوائز میں ہی، اس کو ریویژن کروانے میں ہی 1 گھنٹہ لگ گیا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ چلیں میری بہنوں،